جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 8 کا اگلا ایک بڑا امپورٹنٹ اہم لانگ کویسچن جو ایکسرسائز کا لانگ کویسچن ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ والا کویسچن بھی آپ کے ٹیسٹ میں شامل ہوگا، لہٰذا اس کویسچن کو بھی بڑے دھیان سے اچھے کاکوں کی طرح آپ نے سمجھ لینا ہے۔ کویسچن بیٹے یہ ہے کہ سیاحت کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس آف ٹورزم، سیاحت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں پوری دنیا پاکستان کو کس نظر سے دیکھتی ہے، پاکستان کے اندر ٹورزم والے پوائنٹ کون کون سے ہیں، اور اپنے ٹورزم کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کیا کیا اقدامات کر رہی ہے، اس سلسلے میں عوام کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ پورا بیٹے کمپریہنسو ایک لانگ کویسچن ہے جس کو آج کے لیکچر میں ہم سمجھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو بیٹے جب آپ کو یہ لانگ کویسچن آئے گا کہ سیاحت یا ٹورزم کیا ہے، تو جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں پر بیٹے آپ نے سٹارٹ میں آلریڈی ایک ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، تعارف۔ یہ ہیڈنگ آپ نے اسی طریقے سے ہی رہنے دینی ہے جس کو آپ بولتے ہیں سیاحت۔ اب سیاحت میں پہلی ہیڈنگ بیٹا انٹروڈکشن، تعارف، یہ اسی طرح لکھی رہے گی، اور اس تعارف میں ہی اس نے اس کی اہمیت کو ایلیبوریٹ کیا ہے۔ صاف ظاہر ہے بیٹا جس ملک میں ٹورزم کے پوائنٹ جتنے زیادہ ہوں گے، کیا ٹورزم کے پوائنٹ جتنے زیادہ ہوں گے، وہاں پر بین الاقوامی سطح کے باہر کے ملکوں سے لوگ ان پوائنٹس کو دیکھنے آئیں گے۔ جب وہ دیکھنے کے لیے آئیں گے تو صاف ظاہر ہے جس بھی ملک کے اندر ٹورزم کے پوائنٹس ہوں وہاں پر جب لوگ ویزا لگواتے ہیں، آتے ہیں، سفر کرتے ہیں، حتیٰ کہ کھانا کھاتے ہیں، سٹے کرتے ہیں، تو ساری چیزوں کا فائدہ بیٹے اس گورنمنٹ کو ہوتا ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ نے سونے کی چڑیا ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ باقی ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر صرف ٹورزم ہے، اور صرف ٹورزم سے وہ اپنی اکانومی کو مضبوط کر رہے ہیں۔ مثلا مالدیپ ہے، نیپال ہے، اور بھوٹان بھی ہے اس زمرے میں آتا، اور پھر یورپین کنٹری سارے، وہاں پر بیٹے ان کی پوری معیشت صرف ٹورزم پہ چل رہی ہے اور وہ ہم سے ترقی یافتہ ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر بیٹا ٹورزم کو دیکھیں تو وہ وافر مقدار میں، ایگریکلچر کو دیکھیں تو وہ وافر مقدار میں، سی پورٹس کو دیکھیں اور سمندر کو دیکھیں تو وہ مطلب اضافی، الغرض موسموں کو دیکھیں تو چاروں موسم، الغرض اتنی نعمتیں پاکستان کے اندر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کا پراپر استعمال نہ کر کے ہم پیچھے کے پیچھے رہ گئے ہیں، جبکہ باہر کی دنیا میں صرف کسی کے پاس سمندر ہے اور وہ اسی سے کما رہے ہیں، کسی کے پاس صرف ٹورزم ہے وہ اسی سے کما رہے ہیں، کسی کے پاس صرف فصلیں ہیں وہ اسی سے کما رہے ہیں۔ اب رشیا ہے تو بیٹے وہ آپ کے سامنے کتنا ترقی یافتہ سپر پاور ہے، اب کیا ہے وہاں پر سب سے زیادہ زراعت کا پروفیشن ہے۔ اسی طریقے سے اب میں نے جیسے مالدیپ اور نیپال کی بات کی تو وہاں پر صرف ٹورزم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بعض ملک تو ایسے ہیں بیٹے جو صرف بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، کیا بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، اور اس سے وہ لائف سٹاک کے ذریعے وہ کما رہے ہیں اور اپنی معیشت کو مضبوط کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، یہی اس کی اہمیت ہے کہ اگر ہم اس کا بہتر یوٹیلائزیشن کریں تو اس سے ہماری معیشت میں اضافہ ہوگا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، پاکستان کا سافٹ امیج وہ پوری دنیا کے سامنے جائے گا، اور حالات رفتہ رفتہ پاکستان کے ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملک کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آتی ہے بات کہ پاکستان کے اندر یہ تو ابتدائیہ ہو گیا، اب آتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کون کون سی پلیسز ہیں جہاں پر ٹورزم ہو سکتی ہے اور جہاں پر جایا جا سکتا ہے اور ان جگہوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بیٹا آ رہی ہے بات پاکستان کے سیاحتی مقامات کی، تو ٹورزم کے جو پوائنٹس ہیں ان میں بیٹا آپ دیکھیے گا سب سے پہلے اس نے بتائی ہیں پلیسز بیٹا کون سی والی، قدرتی مناظر، قدرتی مناظر سے بھرپور
सियाहती मनाजिर या सियाहत के मुकामात वो कौन कौन से हैं बेटा? जो नेचुरली हैं, उसने आगे लिखा टूरिस्ट प्लेसेस फुल ऑफ नेचुरल सीनरीज। उनमें कौन कौन से बेटे अंडरलाइन कीजिएगा। अब इनमें हर एक पॉइंट वो बेटे अलग क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट होगा, इसलिए इन प्लेसेस के नाम याद करना बड़ा ज़रूरी है और तेज़ी से समझते जाओ। कौन कौन सी उनमें बेटा? वादी हुंजा, फिर देवसाई के मैदान, फिर नलित्तर वादी, फिर फेरी मेडोज़, नांगा पर्वत, K2 बेस कैंप, वादी कैलाश, वादी सवात, कागान, नारान, नथिया गली, ठंडियानी, मरी, कोटली सतियाँ, वादी सूंस, केसर, कोहे सुलेमान, चमन, ज़ियारत, गवादर, साहिल समंदर कराची और बलोचिस्तान। ये बेटा कुदरती नेचुरल सीनरीज़ हैं। अगला आ गया मजहबी सियाहत के मुकामात। वो कौन सी जगह हैं जहाँ पर बेटा रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो देखने वाली कौन कौन सी रिलीजियस प्लेसेस हैं? उनमें बेटे टेक्सला, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कटास राज, फिर टिल्ला जोगियाँ, फिर है नांगा ननकाना साहब, फिर करतारपुर, फिर हसन अब्दाल, लाहौर और मुल्तान। ये वो जगह हैं, ये वो शहर हैं जहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस ज़्यादा हैं, इनको आप जाके देख सकते हैं। फिर है तारीख़ी मुकामात, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये बेटे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम आपने याद करने हैं। उनमें बेटा तारीख़ी मकामात में अकरंड कला, फिर किनहटी बाग, कलर कहार, शाही कला, शालामार बाग, फिर है दरावड़ कला बहावलपुर, फिर है अतीत कला गिलगित बल्तिस्तान, फिर शिगर कला ये भी बल्तिस्तान में है, स्कर्दू कला, फिर मुग़ल बाग वाह कैंट में, फिर है कला अटक, फिर है कला रोहतास, फिर रानी कोट कला है, फिर कला शारदा है, फिर तख्त भाई, बम्बोर, फोर्ट मिनरो, बाला हिसार, फिर मस्जिद महाबत खान, बादशाही मस्जिद, शाहजहान मस्जिद ये ठट्ठा में है, फिर हंगोल नेशनल पार्क और फिर झल मगसी। ये वो मुकामात हैं जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। आपने इन हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी इसी तरीके से याद करना है। आगे बात आती है बेटा बैनुल अक़वामी तासुरात। बैनुल अक़वामी तासुरात ये भी बेटा इसी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है और आपने इसी तरीके से लिखना है, लेकिन इसमें ज़रा देखिएगा कि बाहर के ममालिक के लोगों ने पाकिस्तान के बारे में क्या क्या व्यूज़ दिए हैं। तो उसमें बेटे आपने हेडिंग्स लिखनी है। पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे बेटा तारुफ, शाबाश, इसमें आ जाएंगी हेडिंग्स। तारुफ इंट्रोडक्शन कहता है, मैं रीड कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। कहता है पाकिस्तान के सियाहती वसाइल के हवाले से मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन और मुबस्सिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ये सियाहती मुकामात हर लिहाज से पाकिस्तान को सफ़ अव्वल की सैरगाह बनाने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे जी सियाहती मैगज़ीन, सियाहती मैगज़ीन। आगे बेटे आपने नीचे उसका नाम भी लिखना है, लॉनली प्लैनेट। लॉनली प्लैनेट बेटा ये मैगज़ीन है अमेरिकन, इसने पाकिस्तान की टूरिज़्म की प्लेसेस को देखा और टूरिस्ट प्लेसेस को देखकर अंडरलाइन करें पाकिस्तान को एक बड़ी चीज़ का खिताब दिया, बड़ी चीज़ का खिताब दिया। उसके बाद जहाँ लिखा हुआ 2018, यहाँ अगली हेडिंग लिखेंगे बैक पैकर सोसाइटी। बैक पैकर सोसाइटी ये भी बेटे एक ब्रिटिश और यूरोपियन एक क्लब है, ब्रिटिश क्लब जिसका नाम है बैक पैकर सोसाइटी। उसने पाकिस्तान की टूरिज़्म की प्लेसेस को देखा तो उन्होंने क्या कहा बेटे, अंडरलाइन कीजिए, पाकिस्तान को बेहतरीन एडवेंचर टूरिज़्म की जगह करार दिया। उसके बाद बेटा अगली हेडिंग आप लिखेंगे अगले सेंटेंस पर अमेरिकन मैगज़ीन। आगे बेटे ब्रैकेट में आप उसका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या नाम है, फॉर्ब्स।
یہ میگزین کا نام ہے. اس نے بیٹے پاکستان کو ٹورزم کے حوالے سے بہترین جگہ قرار دیا. پھر اس کے بعد اگلا بیٹے پھر لکھیں گے امریکن میگزین. امریکن میگزین آگے اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں, اور نام اگر نہیں لکھ سکتے تو صرف آپ بیٹے 2020 یہ لکھ دیجئے. تو اسی طرح ایک اور امریکن میگزین ہے جس کا نام ہے کیا بیٹا, کونسل نسٹ ٹریولرز. اس نے بیٹا آپ اس کو CNT بھی لکھ سکتے ہیں, بس یہ لکھ کے نا امریکن میگزین آگے بریکٹ میں CNT لکھ دیں بس. تو یہ اس نے بھی بیٹے پاکستان کو چھٹیاں گزارنے کے حوالے سے بہترین جگہ قرار دیا, کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ ویلی قوم بھی ہے اور پھر جگہ بھی بہت اچھی ہیں, تو دونوں کام ذرا ایک ہی جگہ پر مل جائے. تو یہ بیٹا انٹرنیشنلی یہ اس کا ہے صورتحال. اس کے بعد اب آتی ہے بات بیٹے, یہ تو انٹرنیشنلی انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا, چلو کسی حوالے سے تو کیا. تو اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے بیٹے شعبہ سیاحت کی کارکردگی. شعبہ سیاحت کی کارکردگی آپ کو پتہ ہے نا بیٹے, اس حوالے سے ہمارے ملک میں باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ یا یوں سمجھ لیجیے ایک سیپریٹ منسٹری ہے جو ٹورزم کے سارے معاملات کو دیکھتی ہے. تو وہ اس کے بارے میں بتا رہی کہ اس نے کتنا پیسہ کمایا ہے یا نقصان دیا ہے. اس نے کمپیریزن دیا اس پیراگراف میں کہ انٹرنیشنلی لوگ اس سے کتنا کما رہے ہیں اور ہم کتنا کما رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ترقی یافتہ تمام ممالک کے مقابلے میں ہم اس شعبے میں بھی نالائق ہیں اور اتنا زیادہ پیسہ ہم کما نہیں رہے ہیں. تو اس کا ایک اوور ویو دیا ہے بیٹے. پہلی لائن پر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے انٹروڈکشن, تعارف. شاباش. پہلی لائن پر آپ لکھیں گے تعارف, انٹروڈکشن. اب اس انٹروڈکشن میں کیا کہتا ہے جی کہ کوئی کارکردگی دکھائی نہیں ہے بلکہ اس معاملے میں بھی ناکام رہا ہے. اور یہاں پر سیکنڈ لائن میں آپ ہیڈنگ لکھیں گے عالمی جائزہ کر لیں, عالمی کارکردگی لکھ لیں یا جائزہ, انٹرنیشنل اوور ویو. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل اوور ویو. اب یا یوں سمجھ لیں انٹرنیشنل کنڈیشن بھی لکھ سکتے ہیں, عالمی صورتحال بھی لکھ سکتے ہیں. تو بین الاقوامی یا عالمی سطح پر کیا ہے بیٹے, وہ کہتا ہے جی سیاحت, شعبہ سیاحت دنیا کی معیشت میں سالانہ تقریباً 10% حصہ ڈالتا ہے, لیکن پاکستان میں اس کا حصہ صرف 2 to 3% سالانہ ہے. اب یہاں دیکھیے گا, کہتا ہے ورلڈ اٹلس کے مطابق 2018 میں بین الاقوامی سیاحوں کا سب سے بڑا مرکز فرانس رہا, جہاں ایک سال میں 89 ملین بین الاقوامی سیاح آئے. یہ عالمی صورتحال. دوسرے نمبر پر اسپین آیا. اسپین میں 83 ملین افراد نے بیٹے وزٹ کیا اور پلیسز دیکھی. تیسرے نمبر پر امریکہ آیا جہاں 80 ملین افراد نے ٹورزم کی اور جگہیں دیکھیں. چوتھے نمبر پر چائنا آیا, حالانکہ چائنا کی کوئی چیز پائیدار نہیں, وہاں کا تو صدر بھی چائنا کا ہے. اس کے باوجود وہاں پر کیا صورتحال رہی بیٹا, کتنی 63 ملین افراد نے وہاں بیٹے ٹورزم میں. پانچویں نمبر پر اٹلی آیا 62 ملین, اور چھٹے نمبر پر ترکی آیا جہاں پر 46 ملین. اب یہاں لکھیں بیٹا پاکستان کی صورتحال, پاکستان کا جائزہ, اوور ویو آف پاکستان یا کنڈیشن آف پاکستان. اب پاکستان کی کنڈیشن کیا ہے, صرف 2 ملین, ٹھیک ہے, اس سے بھی کم, جہاں 89 ملین لوگوں نے کیا فرانس میں اور پاکستان میں صرف 2 ملین سے بھی کم. اچھا, اب یہاں پر لکھیں گے سیاحت میں کمی کی وجوہات. اگلے سینٹنس پر سیاحت میں کمی کی وجوہات, ریزنز فار لیکنیس ان ٹورزم یا لیکنگ آف ٹورزم. کیا وجہ ہے, کیوں بھائی کم ہے یہاں پر؟ تو اس نے لکھا ہے بیٹے, اب یہ جو آگے پورا پیراگراف لکھا ہوا ہے نا,
इसको आप पॉइंट्स की सूरत में भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ की सूरत में भी। क्या वजह है? या अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। यहाँ जितनी भी सियाती मकामात हैं उनकी तशहीर, वो प्रमोशन कम होती है, फिर सहूलियात यहाँ पर नहीं हैं। यही वजह है कि यहाँ पर कम आते हैं सयाह। और फिर वो कहते हैं 2019 में पाकिस्तान में सयाहों की तादाद 50 मिलियन के लगभग थी, क्योंकि उस वक्त पूरी कौम वेली थी, कोरोना के नाम पर वेली थी, तो ये सारी कौम फिर उधर। सिर्फ 2019 में ये सूरत हाल रही, बाकी ओवरऑल सूरत हाल बड़ी ख़राब है। अब आती है बात बेटे झूठ बोलने सॉरी अगले पॉइंट की, और वो क्या है? वो है जी इस सिलसिले में हुकूमती इक़दामात क्या हैं। तो आओ ज़रा अब हम जानते हैं हुकूमती इक़दामात, गवर्नमेंट मेजर्स, इस सिलसिले में क्या क्या हैं। बेटे आप पॉइंट्स लिखते जाइएगा और बात को समझते जाइएगा कि क्या क्या हुकूमत इस सिलसिले में इक़दामात कर रही है। नंबर 1 आप हेडिंग लिखेंगे आसान वीज़ा पॉलिसी। आसान वीज़ा पॉलिसी, इजी वीज़ा पॉलिसी। बेटे आसान तरीन, आपको पता है दुनिया में ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जहाँ का बेटे आपको वीज़ा मिलता ही नहीं है ग्रीन कार्ड पर, जबकि पाकिस्तान ने इजी वीज़ा पॉलिसी रखी कि आ जाओ सही, लेकिन इसके बावजूद बेटे कोई नहीं आता। वजह क्या है? कोई पता नहीं, किसी टाइम भी एहतजाज शुरू हो सकता है, किसी टाइम भी हुकूमत गिर सकती है, किसी टाइम भी दहशतगर्दी हो सकती, किसी टाइम भी लोग सो रहे हैं और ईरान ने आके ड्रोन हमला कर दिया। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर कोई पता नहीं है, लिहाजा चूँकि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं, इस वजह से कम। लेकिन बहरहाल कहता जी हमने अपनी तरफ से ये किया है कि आसान वीज़ा पॉलिसी रखी हुई है। उसके बाद बेटे अगले पॉइंट पर आ जाएंगे जी, नेशनल टूरिज़्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड, ये NTCB, ये आप यहाँ पर इसकी हेडिंग यूँ भी बना सकते हैं, NTCB का क़याम, यही हेडिंग बन जाएगी NTCB का क़याम। बेटे हुकूमत पाकिस्तान ने एक बाकायदा इस सिलसिले में इदारा कायम कर दिया है और उनके ज़िम्मे ड्यूटी लगा दी है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी, क्योंकि ये टूरिज़्म का शोबा ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो ये बेटा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी वो हेल्प आउट करती रहती है। और सेपरेटली भी एक इदारा बना दिया है जिसका नाम क्या है बेटे? NTCB, ये बना दिया है और ये टूरिज़्म के सारे मामलात को देखता है। फिर उसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाएं और वहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है मुश्तरका मुआहदात, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, मुश्तरका मुआहदात। टूरिज़्म के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने कई मुल्कों से मुआहदात भी किए हैं कि तुम साढ़े हाल आंदे रहा करो तो असीं तुहाडे हाल आंदे रहा करांगे। उसमें बेटे उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, नेपाल और तुर्की, इनके साथ किया है। उसके बाद अगला पॉइंट है जी निजी शोबे की हौसला अफजाई, निजी शोबा की हौसला अफजाई। तो सिर्फ अजय अफ़गानिस्तान का नाम सुने गया नहीं तो ठीक है, तो वहाँ पर आप एंटर हो तो बेटे पूरा एक सदी आप पीछे चले जाते हैं, ठीक है, अफ़गानिस्तान में। तो इसलिए हाँ नहीं, गोलियां नहीं, वहाँ का कल्चर बेटे ऐसा है, यानी वहाँ पर अभी भी मतलब ट्रेन जैसी सहूलत भी मुयसर नहीं है और भी बेशुमार चीज़ सहूलियात नहीं। अब भी बेटे वहाँ यहाँ तो रेडियो पर बिकते हैं ना संगतरे, वहाँ पर गधों पे बिकते हैं, तो ये जाएगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं कि वो इसी को समझ लें और इसी के ऊपर वो लाद दें, तो फिर हम लियाकत अली खान कहाँ से लाएँ। तो ये ज़रा बात है कि निजी शोबा में। अब यहाँ देखिए निजी शोबा में, अच्छा तो यहाँ पर अच्छा जितने भी बेटे प्राइवेट सेक्टर है, जितना भी वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर की भी गवर्नमेंट हौसला अफजाई करती है और मदद फराहम करती है कि जी आप इस मामले में आगे बढ़ते रहें। उसके बाद अगला पॉइंट है, वहाँ लिखेंगे बेटा मौसर इक़दामात, इफ़ेक्टिव मेजर्स, मौसर इक़दामात। अच्छा बहुत सारी जो प्लेसेस हैं, खा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं टूरिज़म की,
یا نیچرل پلیسز ہیں، ان ساری پلیسز پر بیٹا حکومت نے اسپیشل فیسلٹیز مہیا کی ہیں اور ان میں جگہوں کے نام لکھے ہیں. مثلاً بیٹا کمراٹ وادی پنجاب میں کوٹلی ستیاں اور چکوال میں کئی اقدامات اس سلسلے میں بہتر کیے گئے، وہاں سہولیات اور چیزیں بہتر کی گئی ہیں. اس کے بعد بیٹا بجٹ میں یا بجٹ کی فراہمی، پروویژن آف بجٹ. پہلے بیٹے بجٹ مختص ہو جاتا تھا اس سلسلے میں مگر دیا نہیں جاتا تھا، اب حکومت بجٹ فراہم بھی کرنا شروع ہو گئی ہے. اگلا بیٹے آپ لکھیں گے مناسب منصوبہ بندی، پراپر پلاننگ. مناسب منصوبہ بندی بیٹا اس سلسلے میں حکومت اب پراپر پلاننگ بھی کر رہی ہے اور پلاننگ کر کے اس شعبے کو مزید آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اور آخری چیز ہے بیٹا وہ ہے جی عوام کی ذمہ داریاں. اس سلسلے میں عوام کو کیا کیا کام کرنا چاہیے، اس کی کیا بنیادی ذمہ داریاں ہیں، وہ بیٹے ذرا دیکھ لیجئے. آپ ہی بول دیں بیٹے پہلا پوائنٹ کیا لکھا ہوا ہے، وہاں جا کر کیا کرنا چاہیے عوام کو، کوڑا کرکٹ بیٹے وہیں پھینکنا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈسٹ بن میں ڈالنے کی ضرورت نہیں. اگر بیٹے ڈسٹ بن میں ڈال دیا تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پاکستانی ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. تو مطلب ہم تو یار اس معاملے میں بڑے ہی گئے گزرے ہیں. میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں گھروں میں بیٹے، ہم ویسے من حیث قوم گندے ہیں. میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ بیٹا جس بستر پہ ہم سوتے ہیں وہ بستر ہمارا صاف نہیں، جس کمبل ہم اوڑھتے ہیں بلینکٹ، وہ بلینکٹ صاف نہیں. اور پھر ہم ٹیشو استعمال کریں نا، ٹیشو، تو بیٹے وہ ٹیشو استعمال کر کے تو وہ ہم وہیں پھینک دیتے. اس پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیڈ کے اوپر پھینک دیتے ہیں ظالم. اور وہ اس کو بیٹے اچھا گئے گھر ساکس اتاری تو بجائے اس کے کہ اس کو آپ اتار کے شوز میں ڈالیں یا آپ اس کو سیپریٹ جگہ پر رکھیں، میں نے وہ بیٹے وہیں اتار اندر ہی کمبل میں داخل ہو کے اتار کے ادھر ہی رکھ دیں گے. ٹھیک ہے، ادھر ہی رکھ، اس کو اٹھا کے بیٹے نیچے شوز میں نہیں. یعنی سانو موت پہندی کہ پتہ نہیں اسی یہ ہمارے حالات ہیں. ہم صفائی پسند سرے سے ہیں ہی نہیں ہیں. تو بیٹا یہ عادتیں اپنے اندر آپ نے پیدا نہیں کرنی ہیں. بھائی کیا ہو جاتا ہے، قیامت آ جائے گی اگر ہم اتار کے اس کو اس میں رکھیں. مطلب ٹیشو ہم نے استعمال کیا، اس کو ڈسٹ بن میں رکھے. تو ہم بیٹے جہاں اسی طریقے سے ہمارا بستر چیزیں معاملات وہ صفائی پسند. ہم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا صفائی نصف. بھی ٹھیک ہے لوری منہ نہیں دھوندے، نہیں انہوں نے پورا سردیاں گزر گئیاں، جواں پہ گئی اندر بچے دیتے ہونا، ٹھیک ہے نہیں میرا پتر، لیکن کم از کم ہم کچھ تو چلو وہ کرنا ہے. تو جو ظاہری صفائی ہے کم از کم وہ تو ہم کریں، تو وہ ہم نہیں کرتے اور گندے مندے ہم رہتے. تو بیٹا بار صورت کوشش یہ کرنی چاہیے صاف ستھرے رہیں. یہ صفائی نصف ایمان. اور یہ ہم وہاں جب جاتے ہیں تو بیٹا وہ وہیں پر پھینکے ہوئے ہوتے ہیں جوس کے ڈبے اور چیزیں معاملات، تو یہ انتہائی ظلم ہے. بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اگلا پوائنٹ کیا ہے بیٹا، کہتے ہیں جی موجود سہولیات جتنی بھی ہیں بیٹے ان کو سارا آپ نے خراب کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ اکھاڑ دینی. کرسیاں لگی ہوتی ہیں وہ توڑ دیتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں، دیواروں پہ نام لکھا تھا، وہ اپنا نمبر بھی لکھا تھا. یار یہ قوم تو جو پبلک واش رومز ہیں ان کو یہ معاف نہیں کرتی، باقی تو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر کس میں، ہاں اسکول کی دیواروں پہ لکھ دیا. ہاں اچھا واش روم کی دیوار. ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی ہے. مطلب ہم نے بیٹے پڑھا پاکستان بھر میں سفر کیا اور یہی دیکھا کہ آپ جی وہاں اپنا فون نمبر لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، فون نمبر اپنا ٹھیک ہے لکھ دیں گے. پھر وہ جو اس کے وہ تو میں آپ کو سنا ہی نہیں سکتا نا کہ لکھا ہوا کیا ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ حالات. آگے چلیں بیٹے ٹریفک اور دیگر قوانین کی آپ نے پابندی کرنی، یہاں لکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم نہیں کر. اگلا بیٹے غیر اخلاقی حرکات سے اجتناب. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹا ٹورزم پہ جانے کا پاکستان کے اندر چھپا ہوا جو مقصد ہوتا ہے نا، چھپا ہوا مقصد وہ ہوتا ہی ہے کہ ہم نے وہاں پر جا کے بے حیائی کرنی. یعنی اگر ہم نہیں کریں گے نا، ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر تو ہمارا مقصد ہی پورا نہیں نہ ہوا. یعنی ہم اتنے غیر اخلاقی اور اتنے ہم گرے ہوئے. تو یہ بیٹا اس سے پھر اگلا آخری جو بات اس نے لکھی ہے وہ یہ کہ آپ خوبصورت تصاویر بنائیں ان پلیسز کی اور اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اس کو پھیلائیں. ٹھیک، تو بس یہ کام کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی بیٹے ایڈی سونی پلیس ہوندی تو وچ اپنی شکل لے آندے. چلو میری ہو گئی بات سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں وہ آپ مجھے لے جائیں ساتھ، چلو میں آپ کی تصویر اچھی آ جائے گی. لیکن
یہ باقی جو معاملات ہیں بیٹے، تو اگر آپ تھوڑا سا اس تصویر سے سائڈ پہ ہو کے بنائیں نا اس جگہ کی تصویر، اس کو اپلوڈ کریں بیٹے، بڑی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہر صورت یہ بیٹا وہ پورا ایک لانگ کویسچن ہے جس کو ہم نے جانا کہ کون کون سی ہیں اور کیا کیا نہیں۔ اس میں بیٹا ایک چیز رہ گئی ہے، وہ میں ہمیشہ لکھواتا ہوتا ہوں، میں آج ذرا پہلے نہیں دیکھ سکا۔ اس کویسچن کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے سیاحت کی تعریف لکھنی، وہ سیاحت کی تعریف انشاءاللہ میں آپ کو کل لکھوا دوں گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے جی۔